رات کو 7 سرجیکل سٹرائکس کی ہیں جی اور یہ اکتوبر کے مقابلے میں زیادہ سخت، زیادہ بڑی اور زیادہ مؤثر سٹرائکس تھیں۔ کتنی ہلاکتوں کی خبر آ رہی ہے ابھی تک؟ دیکھیں ابھی جو افغان میڈیا ہے وہ تو ایک جگہ سے ہی 17 ہلاکتوں کی بات کر رہا ہے اور اوول اور کچھ 70 ہلاکتوں کی بات کر رہا ہے۔ کچھ افغان میڈیا جو ہے وہ 150 ہلاکتوں کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ خبریں تو بہت پہلے ہی آ گئی تھیں کہ افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے اس نے دہشت گردوں کو بالکل شہری علاقوں میں ٹھکانوں میں شفٹ کیا تھا جی تاکہ ان کو ایک کولیٹرل ڈیمیج کے آڑ میں ان کو کور دیا جا سکے اور ان کو محفوظ ٹھکانے دیے جا سکیں، اور ان کو محفوظ ٹھکانے جو ہیں وہ شہری رہائشی علاقوں کے درمیان دیے گئے تھے۔ پہلے ان کے کیمپ جو تھے وہ شہر سے باہر ہوتے تھے، لیکن اکتوبر کی سٹرائکس کے بعد ان کو شہری علاقوں میں رہائشوں کے اندر، لیکن پاکستان نے ایگزیکٹ پھر بھی اسپیسیفک سٹرائکس کی ہیں اور اس میں کمانڈر بھی ان کا ایک اختر ملک کے مرنے کی اطلاع ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ٹھکانے ہیں وہ بڑے پریسائز ہم نے نشانہ بنایا ہے پاکستان کے جیٹ طیاروں نے، اور یہ 2 دن پہلے سے پاکستانی ڈرونز افغانستان کی فضا میں نگرانی کر رہے تھے، اور انٹرنیشنلی ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستانی ڈرونز جو ہیں وہ افغانستان میں نگرانی کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں پوری انٹیلیجنس کے بعد ہم نے یہ سرجیکل سٹرائکس کی ہیں۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا یہ اونلی سرجیکل سٹرائکس ہیں یا کہ آج کے بعد افغانستان پر مزید سرجیکل سٹرائکس نہیں ہوں گی، بالکل میری یہ رائے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سرجیکل سٹرائکس اور وہاں دہشت گردوں کو ٹھکانوں کو تسلسل سے نشانہ بنانا پڑے گا، جیسے جیسے ہمیں ہیومن انٹیلیجنس سے، سیٹلائٹ انٹیلیجنس سے اور انٹیلیجنس سے وہاں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا پتہ چلتا جائے، ویسے ویسے ہم ان کو نشانہ بناتے جائیں، اور یہ کنٹینیوس عمل ہونا چاہیے تاکہ وہاں جو افغانستان کے اندر ہائیڈ آؤٹس ہیں وہ ساری کی ساری ختم کی جا سکیں۔ اور اس معاملے میں آپ افغانستان کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اکتوبر میں جو پاکستان نے سرجیکل سٹرائکس کی تھیں تو اس کے بعد افغانستان نے تورخم پہ اور ادھر پاکستان کی چوکیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم نے گھنٹے ڈیڑھ میں ہی وہ حملہ ناکام بنا دیا تھا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت ہم نے اتنا مارا تھا کہ لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور کہ اس بار انہوں نے کوئی جواب دینے کا اعلان نہیں کیا۔ جو افغان میڈیا ہے، جو ذبیح اللہ مجاہد یا افغان طالبان رجیم کے ذمہ داران کے جو بیانات آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ افغانستان مناسب موقع پر جواب دے گا۔ یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم مناسب موقع پر جواب دیں گے، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پاکستان کا جواب بیسیکلی افغانستان اور انڈیا دونوں کے لیے جواب ہے، دونوں کے لیے جواب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج افغانی جو ہیں وہ اپنے انڈین ماسٹرز کے آگے رو رہے ہوں گے کہ ہمیں بچاؤ، کہ تمہارے چکر میں کیا کیا ہم نے۔ آپ نے تو کہا تھا اب ہم پر حملہ نہیں ہوگا، ہم دنیا سے بات کر رہے ہیں اور اب ہم پاکستان کو افغانستان پر حملہ کرنے سے روک دیں گے، تو آج وہ جو افغان طالبان جو انڈین پاکٹ میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ آج اپنے انڈین ماسٹرز کو رو رہے ہوں گے کہ جی ہمیں بچاؤ، یہ تو پاکستان نے رات ہمیں پھر بڑی کٹ چڑھائی ہے، اور پاکستانی جیٹ طیاروں نے ہمیں بہت مارا ہے رات کو، اور ہماری 7 جگہوں پہ مارا ہے، 4 صوبوں میں حملہ کیے ہیں، اور بالکل سٹینڈرڈ جو ہے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں۔ میرے خیال میں تو آج تو افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے وہ انڈینز کے آگے رو رہی ہوگی کہ آپ ہمیں مروا رہے ہیں، اگر یہ روز بمباری ہوتی رہی تو ہمارے لیے تو افغانستان پہ حکومت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور فنڈز کی ڈیمانڈ بھی کر دیں گے، اور وہ روز کہیں گے۔ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جو افغانستان اور انڈیا کا نیکسس ہے وہ بھی اس پاکستان کی سرجیکل سٹرائک سے ایکسپوز ہوگا، کیونکہ آپ اس سے دیکھیں کہ افغانستان کو یہ احساس ہوگا کہ انڈیا ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر جب پاکستان نے آخری فیصلہ کر لیا ہے سرجیکل سٹرائکس کرنے کا، تو اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ اب افغانستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پہلے ہی جو وہ ٹریڈ روٹس دیکھ رہے تھے بذریعہ ایران، چابہار، انڈیا چابہار کو چھوڑ کے جا چکا ہے، اور وہ ٹریڈ روٹس کی جو آلٹرنیٹ ٹریڈ روٹس کی بات تھی وہ تو مکمل طور پہ ناکام ہی ہو چکی ہے، اور پاکستان نے جو ٹریڈ سینکشنز لگائی ہیں، ٹریڈ بند کی ہیں، اس کا افغانستان کی اکانومی پہ بہت سیویئر امپیکٹ سامنے آیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ سامنے نہیں آیا، افغان طالبان اس سے بہت پرابلم میں ہیں، لیکن اب ان کو کوئی فیس سیونگ نہیں مل رہی تھی، انڈین ان کو لالی پاپ دے رہے تھے کہ ہم کریں گے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل رات سے جب سے
پاکستان نے یہ سرجیکل سٹرائکس کی ہیں، افغانی انڈینز کے آگے رو رہے ہوں گے کہ ہم کیا کریں، تو آگے سے انڈینز کہہ رہے ہوں گے ہم کیا کریں، ہمارے پاس ہم تو پہلے ہی مار کھا چکے ہیں، ہمارے تو پہلے ہی 7 جہاز انہوں نے گرا دیے ہیں، اور ٹرمپ ہمارا روز مذاق اڑاتا ہے، تو ہم آپ کی کیا مدد کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ نہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی کسی کمزور دوست کے سر پہ لڑائی نہ لڑیں، تو افغان طالبان نے ایک کمزور دوست، یعنی کہ جو بھارت ہے وہ ان کا ایک کمزور دوست ہے پاکستان کی نسبت، جو حال ہی میں پاکستان سے شکست کھائی ہے جس نے، اور جس کی انٹرنیشنل امبیرسمنٹ ابھی جاری ہے پاکستان کے ہاتھوں، اس کے ہاتھوں شکست کھائی ہے، وہ اس پر بینک کر کے تو پاکستان سے نہیں لڑ سکتے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، افغانستان کا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، افغانستان کی کوئی ایئر فورس نہیں ہے، افغانستان کی کوئی پراپر آرمی نہیں ہے۔ وہ اپنے ملک پر تو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے لوگوں کو ڈرا کے، لیکن وہ کوئی پراپر آرمی نہیں ہے جو کسی دوسرے ملک سے یا پاکستان سے لڑ سکے۔ ان کے پاس پاکستان کی سرجیکل سٹرائکس کا کوئی جواب نہیں، وہ صرف بھارت کے سر پہ تڑ رہے تھے کہ بھارت دنیا کو منا لے گا کہ پاکستان پر حملہ نہ کیا جائے۔ بھارت کا پلان آپ بھول گئے کہ یہاں سے افغانستان حملہ کرے گا، وہاں سے بھارت حملہ کرے گا، پاکستان کو کیپچر کرے گا۔ میرے خیال میں آج جو قطر میں دوحہ میں سیز فائر کا اعلامیہ ہوا تھا، اس کے بعد استنبول میں مذاکرات ہوئے تھے، وہ اعلامیہ ختم ہو گیا، اور پاکستان نے وہ سیز فائر کا اعلامیہ ختم کر کے سرجیکل سٹرائکس کرتی ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے ایک سعودی ڈیلیگیشن بھی کابل گیا تھا، اور انہوں نے بڑا ڈرامہ کیا افغانیوں نے کہ ہم پاکستان کے 3 فوجی رہا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ تھے جو وہاں باڑ نہیں لگا رہے تھے پاک افغان بارڈر پہ، آپ نے ان وینڈرز کو پکڑ لیا تھا اور ان کو فوجی بنا کے پیش کر رہے تھے۔ وہ وینڈرز آپ عام شہریوں کو پکڑ کے آپ پیش کر رہے تھے، لیکن ٹیکنیکل بات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سعودی میڈیشن بھی ناکام ہوئی۔ جو سعودی ڈیلیگیشن کابل گیا اور اس کے بعد اسلام آباد آیا، مجھے لگتا ہے سعودی میڈیشن بھی ناکام ہوئی، ٹرکش میڈیشن بھی ناکام ہوئی، قطر میڈیشن بھی ناکام ہوئی، یو اے ای میڈیشن بھی ناکام ہوئی، چائنیز میڈیشن بھی ناکام ہوئی، اور ایک انڈیا کے سر پہ افغانستان نے کافی ممالک کو ناراض بھی کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بارہا مذاکرات کا نتیجہ ہم نے دیکھا ہے کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغانستان میں شدید جو ہے وہ پریشانی ہے۔ ہم نے جو افغان میڈیا کو یا افغان طالبان کے جو حکمرانوں کے بیانات پڑھے ہیں، دیکھے ہیں، وہ شدید پر اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ پرانی تصویریں ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، جو نیٹو دور کی ہیں۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ افغانستان کے لوگوں کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ پاکستان کے حملوں کا افغان طالبان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، وہ ان کے پاس اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے نہ کوئی حکمت عملی ہے، نہ کوئی جواب ہے، اور وہ جو اپنی وار اکانومی چلانا چاہ رہے تھے، وہ وار اکانومی اس طرح نہیں چل سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ مزمل صاحب آگے بڑھتے ہیں اور بات